کو تسلیم کیا تھا کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی پر ایک حملہ تھا، اس کا نشان چھینا گیا۔ اس کے بعد ایک ایسی فضا پیدا کی گئی، الیکشن کمیشن کی طرف سے ایسے فیصلے کیے گئے، یہ تاثر دیا گیا کہ پی ٹی آئی بطور جماعت وجود ہی نہیں رکھتی، الیکشن میں جا ہی نہیں سکتی، اس کے امیدواروں کو آزاد امیدوار قرار دیا گیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے ایک پارٹی کو جوائن کیا جس کی مثال موجود تھی 2018 میں، باپ پارٹی جو تھی، اس کو جوائن کرنے والوں کو تسلیم کیا گیا تھا کہ اب وہ پارٹی کے ممبر بن گئے ہیں، اگرچہ باپ پارٹی کی کوئی نشست نہیں تھی پارلیمان میں۔ اس مثال کو جب تقلید کے لیے استعمال کیا گیا تو ہمیں کہا گیا کہ نہیں، آپ نے غلط کیا، اور جو ایک فیصلہ ہو چکا تھا اس فیصلے کو ریویو میں رد کیا گیا۔ اور اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک فیصلہ جو قانون اور واقعات کو دیکھ کر کیا گیا ہو اس کو رد کر دیا جائے ریویو میں۔ ریویو کا ایک مسلم قانون یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ اگر اس نے تمام قوانین کو پرکھا ہے، دیکھا ہے، تمام واقعات کو دیکھا ہے، پرکھا ہے اور اس بنیاد پہ دیا گیا ہے تو اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، خواہ ریویو کرنے والا بینچ مختلف رائے رکھتا ہو۔ لیکن یہاں ایسا ہوا اور تمام مخصوص نشستیں ہم سے چھین لی گئیں، اور اب بات ہے 27ویں ترمیم کی، اس کا راستہ ہموار ہوا۔ تو یہ تمام چیزیں بھی اسی ایک سال میں ہوئیں۔ تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی ذاتی طور پہ کیا کنٹریبیوشن رہی ہے اس ایک سال میں؟ دیکھیے، انہوں نے انتظامی سطح پہ عدالت کو جیسا چلایا وہ چلایا، اس حوالے سے بھی جو سید منصور علی شاہ صاحب کے تحفظات ہیں، جو منیب اختر صاحب کے تحفظات ہیں، وہ ہمارے سامنے آتے رہے ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہے۔ رائے صاحب، پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف نے ضمنی انتخاب کا بائیکاٹ کیا، تو خیبر پختونخوا میں پھر کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں؟ دیکھیے، پنجاب میں یہ صورتحال ہے کہ مکمل طور پہ فسطائیت کا دورہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا، ہمارے الیکشن میں شامل ہونے کو صرف ایک ڈھکوسلے کے طور پہ پیش کیا جائے گا کہ پاکستان میں جمہوری نظام قائم ہے، پارٹیاں الیکشن میں حصہ لیتی ہیں، اور پوری دنیا کو بتایا جائے گا کہ دیکھو انہوں نے حصہ لیا اور یہ کامیاب نہ ہوئے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہاں فارم 47 جیسے پہلے استعمال ہوا تھا 8 فروری 2024 کو، پھر ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں حالات مختلف ہیں، وہاں کا ایک ماحول مختلف ہے، تمدن مختلف ہے، وہاں ہماری حکومت بھی ہے، تو جو ناانصافی، جو بربریت پنجاب میں برپا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں خیبر پختونخوا میں نہیں کی جا سکے گی، لہٰذا وہاں الیکشن لڑنا مطلب رکھتا ہے۔ یہاں الیکشن لڑنا صرف اس جھوٹ کے نظام کو تقویت دینا ہے۔ اگر سہیل افریدی صاحب اپنی کابینہ مکمل نہیں کرتے جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی، تو کہا جا رہا ہے انتظامی بحران ہے، پھر صدر مملکت اپنا کوئی اختیار استعمال کر سکتے ہیں، اس طرح کوئی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، وزیر اعلیٰ چاہیں تو 10 وزارتیں بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ موجود ہیں، لہٰذا کابینہ موجود ہے، تمام وزارتیں اس وقت ان کے پاس ہیں، اور ہر وزارت کا جو سیکرٹری ہے وہ وزارت کو چلا رہا ہے، صوبے کا کام چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں چل رہا۔ اس لیے بطور وزیر اعلیٰ ہر وزارت کا وہ چارج سنبھالے ہوئے ہیں اور صوبے کا کام چل رہا ہے، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ جلد کابینہ جو ہے مقرر کر دی جائے گی، عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی۔ صوبائی صدر نے اعلان کیا ہے کہ جو لاتوں کے بھوت ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے، آپ لوگ تیاری کر لیں، ہم ایک بار دوبارہ نکلیں گے۔ سر، لاتوں سے مان جائیں گے؟ دیکھیں، انہوں نے جو بیان دیا اس میرے سامنے نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بات تو بالکل واضح ہے نا کہ اس ملک میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ شرافت ہے۔ آپ الیکشن جیت لیں تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، آپ اپیل لے کے عدالت میں جائیں تو آپ کو نہیں پتہ کہ وہ اپیل کب سنی جائے گی۔ تو ایک آئینی حق ہوا کرتا ہے آواز بلند کرنا، آئینی حق ہوتا ہے جلسہ کرنا، آئینی حق ہے، آئین کا آرٹیکل 15 اس حوالے سے بالکل واضح ہے، رائٹ آف موومنٹ، سڑک پہ چلنا۔ تو اس پہ گولیاں چلانا، تشدد کرنا، یہ ہرگز ریاست کا حق نہیں ہے۔ تو پھر 26 نومبر کو کیسے منا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس بارے میں کوئی فیصلہ اس وقت نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ 26 نومبر کو ہم کوئی ریلی اس نوعیت کی کر رہے ہیں جس کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ تمام جو لائحہ عمل کے عناصر ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ارشد شریف کی والدہ کل اس دنیا سے رخصت ہو گئی، انصاف مانگتے مانگتے 3 برسی کے اوپر، تو آپ کی پارٹی کا کوئی جو لیڈر ہے وہ ارشد شریف کی والدہ کے جنازے پہ بھی نظر نہیں آیا، آپ سمیت، کیا وجہ؟ دیکھیں، مجھے دیر سے پتہ چلا، میں آج اسلام آباد ہوں، میں انشاءاللہ جاؤں گا، اور باقی ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی جائیں گے۔ ہم نے تعزیت کی ہے، بالکل پارٹی کی سطح پہ تعزیت کی ہے، اور ارشد شریف صاحب کے نام سے منسوب ایک یونیورسٹی قائم کی جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے غم میں شامل نہیں ہیں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ۔